اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر من کل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میرے بندو تم کو کھانے کی ضرورت ہے ہم نے تم کو غلے دیے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تم کو پانی کی ضرورت ہے ہم نے پانی دیے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تم کو مال و دولت کی ضرورت ہے مال و دولت سے بھی نوازا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تم کو اولاد کی ضرورت ہے ہم نے اولاد بھی دیے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اے میرے بندو تم کو رشتے ناطیان بردامہ کے لوگوں سن لو اذا انعم اللہ علیکم بنعمہ اذا انعم اللہ علیکم بنعمہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر کوئی نعمت کرے کوئی تمہیں کسی نعمت سے نوازے واحببتم بقاءها ودوامها اور تم چاہتے ہو کہ وہ نعمت تمہارے درمیان ہمیشہ باقی رہے دیر پا رہے محمد بن حسن کہتے ہیں اے ابو سفیان فَعَلَيْكَ مِنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ عَلَيْهَا اللہ کی تعریف کا ارتکاب ہے بھائی میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اسٹیٹ لیول پر یو پی کا آپ جائزہ لیں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے چھیتر کا آپ جائزہ لیں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کے جو آس پاس کے جو علاقے ہیں آپ ان کا جائزہ لیں میں آپ سے اتنا کہوں گا آپ اپنے گاؤں کا بھی جائزہ نہ لیں آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں آج برائیاں آج اس طریقے سے سر چڑھ کر کے بول رہی ہیں کہ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے آج امت محمدیہ کے اندر ایک دو نہیں ہزاروں علماء سے آپ کو مل جائیں گے جو مسجد کے نام پہ مدرسے کے نام پہ یتیموں کے نام پہ فقیروں کے نام پہ بیواؤں کے نام پہ چیریٹی فنڈ کے نام پہ ممبئی دلی کرناٹک بنارس مدراس اور اس جیسے بہت سارے علاقوں کا چکر لگاتے ہیں چندہ وصول کرتے ہیں اور جو ان کے جو مستحقین ہیں مدرسے میں دینے کے بجائے اپنا گھر بنوا رہے ہیں اپنے پیٹ میں رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے عالم علماء کا کام تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ برائی امت محمدیہ کے اندر بھی عام ہو گئی بیٹھ کر کے وہ بہن ماں کی گالیاں بکتا ہے آپ اپنے سماج کا آپ جائزہ لو آج گلیوں کے اندر بیٹھ کر کے چوراہوں کے اندر بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ایک مسلمان غیروں کی بات نہیں ہے غیروں سے شکوہ شکایت نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے کی برائی کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے کی چغلی کر رہا ہے ایک مسلمان پیٹھ پیچھے دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی سازش رچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہ مصیبتیں یہ بلائیں یہ آفتیں یہ سب کے سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تم سدھر جاؤ جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں کٹی ہوئی ہیں انگلیاں رباب ڈھونڈتا ہوں میں مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے وہ برف باریاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی میں ساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے گھرا ہوا ہے ابر ماہتاب ڈھونڈتا ہوں میں جنہیں سحر نکل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں عزت مآب حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں آواز سن رہی اسلامی خواتین ملت اسلامیہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ عنوان ہے بارش نہ ہونے کے اسباب و علاج ابھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں ممبئی وغیرہ کے لوگ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم اور آپ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے
قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ بات ذکر کی ہے کہ میرے بندو میں رحمان ہوں، میں تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے فصلیں سوکھ رہی ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بھائی بارش، آپ سب جانتے ہیں کہ پانی انسانی زندگی کے اندر اتنا اہم ہے۔ اگر درخت کو پانی نہ ملے تو درخت سوکھ جائے، فصل کو پانی نہ ملے تو پیداوار نہ ہو، انسان کو اگر پانی نہ ملے تو انسان پیاس کے مارے مر جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس کائنات سے پانی کو نکال دیا جائے تو اس پوری کائنات کا خاتمہ ہو جائے، انسانی دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود رب ذوالجلال کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ انسان اور پانی کا کنیکشن اگر کاٹ دیا جائے، انسانی زندگی سے پانی کو نکال دیا جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جائے، انسان کی زندگی تباہ ہو جائے، انسان مر مٹ جائے۔ سامعین کرام، قرآن حکیم سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے پہلی آیت کا ترجمہ اور معنی مطلب دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اس کائنات کے اندر بسنے والے مسلمانوں تم بھی سنو، یا ایھا الناس، اس کائنات کے اندر بسنے والے ہندوؤں تم بھی سنو، یہودیوں تم بھی سنو، عیسائیوں تم بھی سنو، بدھسٹوں تم بھی سنو، جینیوں تم بھی سنو۔ یا ایھا الناس، اس کائنات کے اندر رہنے والا ایک انسان جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی سن لے، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی سن لے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ اگر اللہ اپنا نظر کرم نہ کرے تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں سپورٹ کر سکے، تمہاری مدد کر سکے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور اگر اس کائنات کے اندر کوئی بے نیاز ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ثابت کر دیا کہ اگر تم کو کچھ چاہیے تو اس کے لیے تمہیں اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے، چھیننے والا بھی وہی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر بارش چاہیے تمہیں اللہ سے لو لگانا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بارش کی اتنی اشد ضرورت ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہا ہو اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا؟ اے اللہ فصلیں سوکھ رہی ہیں، اے اللہ ہم پیاسے مر جائیں گے اگر بارش نہیں ہوئی، اے اللہ بارش کی بڑی ضرورت ہے، اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ پانی نازل کر دے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں مانگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں پانی کی کوئی ویلو نہیں ہے، پانی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب یہی ہے کہ نعمت کی ناقدری۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم اس نعمت کو ویلو نہیں دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کی ناقدری کی ہے، قرآن کا یہ اصول سن لیں، سورہ ابراہیم اٹھائیں، اللہ فرما رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اے میرے بندو، تمہیں جن نعمتوں کی ضرورت تھی، جو نعمتیں تم کو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، جن نعمتوں کی تمہیں درکار ہے، وہ تمام نعمتیں میں نے تم کو دیا۔ تمہارے سوالات، تم نے جو مجھ سے مانگے میں نے سارے سوالات تمہارے پورے کیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، تم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم نے تم کو غلے دیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم کو پانی کی ضرورت ہے، ہم نے پانی دیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
سألتموه, तुमको मालो दौलत की ज़रूरत है, मालो दौलत से भी नवाजा. वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, तुमको औलाद की ज़रूरत है, हमने औलाद भी दिए. वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, ऐ मेरे बंदो तुमको रिश्ते नाते की ज़रूरत है, तुमको बाजू के तौर पे भाई की ज़रूरत है, बेटों की ज़रूरत है, पड़ोसियों की ज़रूरत है. सारी चीज़ें हमने तुमको दी. ये कायनात बनाया, ये आसमान बनाई और दुनिया की सारी नेमतें तेरे लिए बनाई. वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा. उसके बाद अल्लाह ने एक चैलेंज की बात जिक्र कर दी. चैलेंज के तौर पे पूरी इंसानियत को खिताब कर दिया कि मेरे बंदो हमने तो तुम्हारे ऊपर इनामात इतने किए हैं, नेमतें तुमको इतने दिए हैं. इफ यू वुड काउंट अल्लाह फेवर्स यू कैन नॉट कंप्यूट देम. अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करने बैठो, शुमार नहीं कर पाओगे, गिन नहीं कर पाओगे, अल्लाह की इनामात को तुम काउंट नहीं कर पाओगे. उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक काबिल गौर बात जिक्र की. फरमाया इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार. हमने इंसान को नेमतें दी थी, होना तो चाहिए था कि नेमतों की कदर करता, होना तो चाहिए था कि इंसान नेमतों पर मेरा शुक्रिया बजा लाता. इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार. लेकिन इंसान अल्लाह की इनामात की नाशुक्री करके, अल्लाह की इनामात की नाकदरी करके इंसान जालिम बन जाता है, ये इंसान नाशुक्रा बन जाता है, ये इंसान बागी बन जाता है, ये इंसान अल्लाह के इनामात की नाकदरी करने वाला बन जाता है. इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार. मेरे भाई और दोस्तों, बारिश ना होने की पहली वजह यही है कि हम पानी की कदर हमारे यहाँ नहीं है, पानी की वैल्यू नहीं है. हम गुस्ल करने बैठते हैं, पानी गिराए जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है. वज़ू करने बैठे, टोटी चालू कर दिए, पानी कितना गिर रहा है, कोई परवाह नहीं है. क्यों? पानी की कोई कदर नहीं है. हमारे नबी का हाल तो ये था. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हज़रत अनस कहते हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़उ बिलमुद व यग़्तसिलु बिस्सा इला खम्सति अमदाद. रवाहु मुस्लिम. हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पानी की इतनी कदर थी, पानी कितना वैल्यू करते थे कि अल्लाह के नबी एक मुद में आप वज़ू कर लिया करते थे. आज हम वज़ू करने बैठते हैं, आज हम वज़ू करने बैठते हैं, कई लीटर पानी गिरा डालते हैं. मेरे भाई और दोस्तों, हमारे यहाँ पानी की फरावानी है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं मालूम है. तो बुनियादी वजह यही है कि नेमत की नाकदरी. और अगर आप सूरह इब्राहिम उठाएंगे, सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल का जिक्र किया. बनी इसराइलियों को अल्लाह ने खिताब किया, ऐ मूसा की कौम, तुम फिरौन के मातहत थे, फिरौन तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा था, तुम्हारे बेटों को मार डालता, तुम्हारी बच्चियों को जिंदा रखता था, तुमको गुलाम बनाए हुए था. उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद. अल्लाह ने बनी इसराइलियों के हवाले से एक उसूल की बात ता क़यामत आने वाले इंसानों को दे दिया. ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको भी सिखलाई कि हमने बनी इसराइल के ऊपर आसमान से मन्नो सलवा का नुज़ूल होता था, आसमान से उनके लिए खाने उतरते थे. लेकिन बनी इसराइल ने जब अल्लाह की इनामात की, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमत छीन ली, वो नेमत उनसे छीन ली और मैदान तीह के अंदर वो 40 साल तक भटकते रहे, उनको कोई रास्ता नजर ना आता. अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मैंने जो भी नेमतें तुमको दी हैं उन पर शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्र बजा लाओ. अगर शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुमको और भी बढ़ा खा करके दूंगा. इसीलिए अगर आप उठाएंगे मौसूद तफसीर बिल माथूर, इमाम मोहम्मद बिन जाफर बिन हसन अबू सुफियान को खिताब करते हुए कहते हैं, और वो बात उनके हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं. कहते हैं अबू सुफियान, बरदामा के लोगों सुन लो, इदा अनअमल्लाहु अलैकुम बिनिअमा, इदा अनअमल्लाहु अलैकुम बिनिअमा, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर कोई नेमत करे, कोई तुम्हें किसी नेमत से नवाजे, वाहबबतुम बकाहा व दवामहा, और तुम चाहते हो कि वो नेमत तुम्हारे दरमियान हमेशा बाकी रहे, देर पा रहे. मोहम्मद बिन हसन कहते हैं, अबू सुफियान फ़अलैका मिनल हम्द व शुक्र अलैहा, अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह वो नेमत नहीं छीनेगा. मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहली जो बुनियादी वजह है वो नेमत की नाकदरी है. बारिश ना होने के असबाब में से दूसरी वजह,
دوسری وجہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ بھائی آپ کہو گے کہ ہم تو دکان نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کرانے کی دکان نہیں ہے، آخر یہ ناپ تول میں کمی کا کیا معنی ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، آپ نے مہاجرین صحابہ کو خطاب کیا، یا معاشر مہاجرین خمس اذا ابتلیتم، اے مہاجرین مکہ، اے مہاجرین صحابہ سن لو، جب 5 چیزیں تمہارے درمیان عام ہو جائیں، جب 5 چیزیں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَزَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، اللہ تعالیٰ اسی قوم کے اوپر 3 عذاب نازل کر دیتا ہے۔ نمبر 1 قحط سالی میں اللہ مسلط کر دیتا ہے، وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ روزی اللہ تنگ کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کر کے ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، عربی زبان میں ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کو بولتے ہیں تطفیف۔ قرآن حکیم کا 30واں پارہ آپ نے پڑھا ہوگا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اسی سے تطفیف، اور تطفیف کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرانے کی دکان ہے یا آپ گلے کی دکان ہے، آپ 1 کلو دینے کے بجائے 100 گرام 50 گرام 10 گرام کم کر کے دیں، نہیں، تطفیف کہتے ہیں آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں اگر آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، یہ بھی تطفیف ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہے اس کے والدین کے حقوق اس کے اوپر ہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، یہ بھی تطفیف ہے۔ آپ بھائی ہیں، آپ کے بہنوں کا وراثت میں حصہ ہے، آپ حصہ نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی تطفیف ہے۔ قوم کے اندر، سماج کے اندر آپ کے جو پڑوسی بھائی ہیں، مسلمان کیا غیر مسلم کیا، ان کے جو حقوق شریعت بتلاتی ہے، اگر آپ وہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ بھی تطفیف کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو دوسری وجہ ناپ تول میں کمی کرنا، حقوق دوسروں کے کھا لینا۔ اسی طریقے سے بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے تیسرا سبب معصیت کا ارتکاب، گناہ کا ارتکاب۔ بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیں، میں آپ سے بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اسٹیٹ لیول پر یو پی کا آپ جائزہ لیں، میں آپ سے بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے چھیتر کا آپ جائزہ لیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کے جو آس پاس کے جو علاقے ہیں آپ ان کا جائزہ لیں، میں آپ سے اتنا کہوں گا آپ اپنے گاؤں کا بھی جائزہ نہ لیں، آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں۔ آج برائیاں آج اس طریقے سے سر چڑھ کر کے بول رہی ہیں کہ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، گناہ سے اجتناب کرنا ایک ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج برائی ہر گھر کے اندر برائی عام ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگو، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ذرا تلاش کرو کہ آخر وہ اسباب کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش جیسی نعمت تم سے چھین لی ہے۔
اپنے گھر کا آپ جائزہ لو. آپ کے گھر کے اندر برائیاں عام ہیں. آپ کا لڑکا دن بھر موبائل میں بزی رہتا ہے, لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, وہ فلم دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, وہ گلی کوچوں کے اندر بیٹھ کر کے وہ بہن ماں کی گالیاں بکتا ہے. آپ اپنے سماج کا آپ جائزہ لو. آج گلیوں کے اندر بیٹھ کر کے, چوراہوں کے اندر بیٹھ کر کے, ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ایک مسلمان غیروں کی بات نہیں ہے, غیروں سے شکوہ شکایت نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے کی برائی کر رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے کی چغلی کر رہا ہے, ایک مسلمان پیٹھ پیچھے دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں رچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ مصیبتیں, یہ بلائیں, یہ آفتیں, یہ سب کے سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تم سدھر جاؤ, یہ آفتیں بھی بند ہو جائیں گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بھائی اور دوستو, تو تیسری وجہ بارش نہ ہونے کی معصیت اور گناہوں کا ارتکاب. چوتھا اور آخری سبب بیان کر کے میں علاج کی طرف آؤں گا. چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھا سبب زکوٰۃ کی عدم ادائیگی. اس حوالے سے بس قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ کر کے ترجمہ آپ کو سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے عالم علماء کا اللہ نے ذکر کیا. ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, جو یہودیوں کے علماء ہیں, جو عیسائیوں کے علماء ہیں, ان کے عالم علماء کا کام یہ تھا کہ وہ امیروں سے مال لے کر کے وہ لوگوں کے مال کو, پبلک کے مال کو, ان کے فنڈ کو یہ عالم علماء کھاتے تھے. آج اپنے سماج کا ہم جائزہ لے لیں. آج امت محمدیہ کے اندر ایک دو نہیں, ہزاروں علماء ایسے آپ کو مل جائیں گے جو مسجد کے نام پہ, مدرسے کے نام پہ, یتیموں کے نام پہ, فقیروں کے نام پہ, بیواؤں کے نام پہ, چیریٹی فنڈ کے نام پہ ممبئی, دلی, کرناٹک, بنارس, مدراس اور اس جیسے بہت سارے علاقوں کا چکر لگاتے ہیں, چندہ وصول کرتے ہیں, اور جو ان کے جو مستحقین ہیں مدرسے میں دینے کے بجائے اپنا گھر بنوا رہے ہیں, اپنے پیٹ میں رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کے عالم علماء کا کام تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ برائی امت محمدیہ کے اندر بھی عام ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ, جو سونے کو, چاندی کو, مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں, زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. سامعین کرام, تو یہ چوتھی وجہ ہے بارش نہ ہونے کی, وہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی. اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں, اللہ کے واسطے اپنے مالوں کی آپ زکوٰۃ نکالیں, ورنہ یہ مال کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کے اندر پہنچانے کے لیے کافی ہوگا. 4 چیزیں ہو گئیں. اب آئیے علاج کی طرف چلتے ہیں. آخر ان کا علاج کیا ہے؟ بس 2 چیزیں بیان کروں گا, وقت کافی نکل چکا ہے. پہلی وجہ, ایسے حالات میں ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پہلی وجہ توبہ استغفار. اللہ سے معافی مانگیے, اللہ کے سامنے روئیے, اللہ سے گڑ گڑائیے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ, اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی جب گناہ کا کام کرتا ہے, کوئی انسان جب گناہ کا کام کرتا ہے, او یظلم نفسہ, یا اگر کوئی اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ کر لے, اللہ کہہ رہا ہے یجد اللہ غفور الرحیم. میرے بندو, گنہگار ہو, مجرم ہو, پاپی ہو, تمہارے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے, کوئی بات نہیں ہے, غم نہ کرو, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو لو بلغت ذنوبک عنان السماء. میرے بندو, اگر تمہارے گناہوں کا, تمہاری خطاؤں کا, تمہارے جرموں کا گھڑا اگر زمین سے لے کر کے آسمان تک بھر گیا ہے, پھر بھی غم مت کرنا, ٹینشن مت لینا, بس اللہ کے جناب میں آ جاؤ, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بلائیں, ساری آفتیں دور کر دے گا. تو پہلا کام یہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اللہ کے جناب میں توبہ استغفار کریں, اپنے گناہوں پر روئیں, اپنی غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے
دوسرا کام، قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور ہمارے نبی صرف قربانی کا گوشت کھانے کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے نبی صرف نماز پڑھنے کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہماری زندگی میں جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں، جن بھی حالات سے ہم گزرتے ہیں، ہر میدان میں، ہر موڑ پر ہمارے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کون سا رخ دکھاتی ہے، ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب کبھی بارش نہیں ہوتی، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے، صلاۃ استسقاء کا اہتمام کرتے، بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھتے، دعائیں کرتے۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیں سوکھ رہی ہیں، بارش کی بڑی ضرورت ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اور اس کے بعد صحابی رسول حضرت انس کہتے ہیں کہ آسمان میں کوئی بدلی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جب دعا کی، دعا کرنے کے بعد موسم بنا اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد اگلے جمعہ کو پھر ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو بند کر دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم حوا علینا ولا علینا الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور صلاۃ استسقاء کا اہتمام کریں۔ اور یہ دعا آپ جانتے ہیں، ایک مثال دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، آپ دور نہ جائیں، اسی ضلع سدھارتھ نگر کے اندر ایک ایسے بھی عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا، تقریباً 2011 کی بات ہے، ایسا ہوا کہ بارش بالکل بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگ پریشان تھے۔ ان کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے لیے دعا کر دیجئے۔ دعا کے لیے نکلے، کئی گاؤں کے لوگ تھے، آپس میں سب لوگوں نے نماز پڑھی، صلاۃ استسقاء کی۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گھس گیا، سڑکوں پہ نکلنا دشوار ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھلے میدان میں نکلیں، اللہ سے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بارش طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، ہم تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں، کوئی بلا آتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تضرعوا، تاکہ تم گریہ وزاری کرو، تاکہ تم اللہ سے مانگو، اللہ سے رو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمیں شکایت ضرور ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ بارش کے اسباب و علاج کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ آخر میں آئیے چند کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی دعا کروں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا تھا۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل مریعا مریعا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا۔ اے اللہ، فصلیں سوکھ رہی ہیں، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اے اللہ، تو رحمت کی برکھا برسا دے۔ اے اللہ، تو ہی ہے جو بارش کو برسانے والا ہے۔ اگر تو نے رحم و کرم کی سایہ ہمارے اوپر نہیں کیا، اے اللہ، ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر کوئی ایسا دربار نہیں ہے جہاں جا کر کے ہم بارش طلب کر لیں۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى جل وأتم وأكبر